علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وأولئک هم المہتدون۔ جب آدمی پر دیندار پر تکلیف آئی اور اس نے صبر کیا اور جھیلا اور حکم اللہ کا نہیں توڑا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پر عمومی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا اور خصوصی رحمتیں بھی میں نازل کروں گا۔ اور رحمتوں کے نازل کرنے میں زیادہ تر دینداری کا ملنا اور بڑھنا ہے۔ صحابہ نے بھی تکلیف اٹھائی اور آج کی امت بھی تکلیف اٹھا رہی ہے۔ انجام تھا وہ دنیا کے اندر دین ایمان کا پھیلنا، اور آج اس امت کے تکلیف کا اٹھانا، اس کا انجام جو ہے وہ دنیا کے اندر بحریت کا پھیلنا۔ حالانکہ تکلیف یہ امت بھی اٹھا رہی اور تکلیف صحابہ نے بھی اٹھائی، دونوں تکلیفوں میں فرق کیا ہے؟ صحابہ نے جو تکلیف اٹھائی وہ اللہ کے دین کی دعوت کو کام بنا کر تکلیف اٹھائی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر جو تکلیف آئی وہ اٹھائی، دعوت دیتے دیتے تکلیف اٹھائی۔ سارے کے سارے اللہ کے دشمن کہتے تھے کہ تمہارا تو ایک ہے اور ہمارے 360 ہے، ہماری تو کوانٹٹی ہے اور تمہارا کوانٹٹی ہے ہی نہیں، تمہارا بھی ایک ہی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق۔ بڑے بڑے چودھری سینکڑوں ہزاروں سال کا جو بتوں کی پوجا ان کی چل رہی تھی تو گش کرتے رہتے اور کہتے تھے انہوں نے تو سب کو چھوڑ کے ایک کو لے لیا، ضرور ان کا کوئی مطلب ہے، بالکل من گھڑت بات لائے ہیں، ہمارے 360 ہے تمہارے ایک ہے۔ تو صحابہ اس کا جواب کیا دیتے تھے؟ تمہارے 360 تو اتنے موڈے کہ مکھی بنا نہ سکے اور بنی بنائی مکھی مٹھائی لے کر بھاگ جائے کہ چھڑا نہ سکے۔ وہی یشربہ الذباب لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ تمہارے ہے تو 360 لیکن اتنے موڈے، اور ہمارا ہے ایک اللہ لیکن وہ بڑی شان والا۔ تمہاری تو کوانٹٹی زیادہ ہے لیکن کوالٹی بالکل لو ہے، اور ہمارے اللہ کیسے کہ ان کی شان بڑی اعلیٰ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اور ہمارا اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے چاند بنائے، جس نے سورج بنایا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے منی کے 2 قطروں سے کتنا بڑھیا انسان بنایا، جس نے چھوٹے سے گٹھلی سے کتنا بڑا درخت بنایا، ہمارا اللہ وہ ہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے عیسیٰ، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بڑی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑا، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنایا، ہمارا اللہ بڑا طاقت والا۔ اچھا بھائی، انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا، اور خوب مارے کھا رہے اور مار مار کر یہ کہہ رہے دیکھو نا تمہارے ایک ہمارے 360، دیکھو تمہارے ایک ہمارے 360، دونوں تمہارے ایک کچھ نہیں کر پا رہا، ہم 360 والے تمہیں مار رہے، کیوں کہ ہمارے پاس پاور ہے 360 کا، اور تمہارے پاس ایک اکیلے کا پاور ہے، ہم زیادہ پاور والے ہیں۔ لیکن قرآن پاک اترتا رہتا تھا اور صحابہ کو تسلی ملتی رہتی تھی اور صحابہ کے ذہن بنتے رہتے تھے کہ جب ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور اللہ کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ شروع میں مجاہدے ڈالتا ہے اور بعد میں مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کا طریقہ چھوڑتے ہیں ان کو اللہ شروع میں ڈھیل دیتا ہے اور بعد میں بگڑ کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے، ارے میاں ہمارا ایک اللہ بڑا طاقت والا ہے، آج بطور مجاہدے کے وہ ہماری مدد نہیں کر رہا، آج بطور مجاہدے کے آج ہمیں مجاہدے کے اندر ڈالا، لیکن مدد ہمارے ساتھ حق ہے، آ کر رہے گی اور تمہارے اوپر پکڑ آ کر رہے گی۔ جیسے نبیوں کے قصوں کے اندر اللہ نے بتایا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب وہ لوگ مار رہے اور یہ لوگ یہ کہہ رہے، وہ لوگ مار رہے اور یہ لوگ کیا کہہ رہے، جو اللہ اسکول لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ کہہ رہے، بڑی حیرت کی بات ہے، اتنی پٹائی کٹائی ہو رہی اور پھر بھی ان کی زبان
مانگو پھر یہ کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ایمان کا کلمہ ہے اور یہ جو ایمان کی طاقت ہے اس کے ساتھ میں خدا کی طاقت چھپی ہوئی ہے. وہ اللہ کی طاقت ایمان کی طاقت والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ ہماری ایمان کی طاقت کو بڑھا رہا ہے ہم سے برداشت کرا کے. ہم سے اللہ نے کہہ دیا خوشبو آدمیوں کو اپنے ہاتھوں میں روکو اور تکلیفیں اٹھا. تو جتنے تکلیفیں اٹھائیں گے ہاتھوں کو روک کر اتنی ہماری ایمان کی طاقت بڑھے گی. انجام کے اندر ہم کامیاب ہوں گے. اچھا بھائی اسی کے اندر ایک آیت اتر گئی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. چاروں طرف کی مار پٹائی ہو رہی اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ جو مکے کے بے ایمان ہے نا یہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر اور ہاریں گے. اب یہ آیتیں بڑھ رہے وہ مار رہے اور یہ آیتیں بڑھ رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب یہ آیت اتری جب میں چھوٹی بچی تھی اور میں مکے کی گلیوں کے اندر کھیلتی تھی اور میں کھیلتے کھیلتے یہ آیت پڑھتی تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. اور لوگ حیرت کرتے تھے کہ اتنی کمزور اتنی مار پٹائی ہو رہی اور پھر بھی دم کے بھی چوٹ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پیاس ایمان ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور تم کامیاب بھی ہوگے. یہاں تک کہ حضرت بلال کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. سارے مارنے والے انتظار میں تھے کہ جب ان کو ہوش آئے گا تو ہمارے پیر پکڑیں گے اور کہیں گے بھائی تمہارے 360 کو میں نے مان دیا اور اللہ نے دیکھ لیا تیرے کو تیرے اتنا مان رہے پھر بھی تو ہم کو بچاتا ہوں یہ اتنی زور سے مار رہے پھر بھی یوں کہے گا بلال. انتظار میں تھے. لیکن جب حضرت بلال کے اوپر ہوش آیا اور دیکھا کہ سارے مارنے والے سامنے کھڑے ہیں تو ان کی زبان پر کیا آیا احد احد ایک اللہ ایک اللہ. اب ہمیں جو سب کو حیرت ہوئی کہ اتنی مار کھا کے بھی وہ ایک اللہ کو نہیں چھوڑتے اتنی مار کھا کے اور اللہ میاں بڑے خوش ہوئے کہ اتنی مار کھا کے بھی اس کو میرے تعلق میں کمی نہیں آنے دی. تو تعلق حضرت بلال کا اور بڑھتا چلا گیا اور ابو جہل کا تعلق اور دور ہوتا چلا گیا. تعلق تھا ہی کہاں وہاں تو کچا ہوا معاملہ تھا تو وہ تو اور دور ہوتا چلا گیا. باوجود کہ وہ عرب تھا اور گورا تھا اور باوجود کہ یہ افریقی تھے حبشی تھے کالے تھے اور غلام تھے ان کی پٹائی ہو رہی تھی. لیکن اس پٹائی کے اندر یہ کہہ رہے ایک اللہ ہے کرنے والی ساتھ اللہ کی ہے. چاہے اس وقت تم ہماری پٹائی کرو ہم اللہ کی طرف چل رہے ہیں. اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. چاہے جو کچھ تم کرتے رہو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم زندہ رہے تو اللہ کی طاقت کا ہمارے ساتھ ہونا تم دیکھ لو گے اور اگر ہم مر گئے تو ہم جنت پہ جا کے مزے اڑائیں گے. جا کے قیامت پہ ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تمہاری کیسی پٹائی ہو رہی ہے. وہاں دیکھیں گے تمہاری جو رسول فيوحد النباسي بالأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹا بتاتے تھے. چہرے پیشانے جائیں گے اور پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور پیر پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ارے ابو جہل آج چاہے تو جتنا کر لے. اب حضرت بلال کا جو تعلق اللہ سے بڑا ہے باوجود تکلیفوں کے انہوں نے عہد کو نہیں چھوڑا. ایک اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے مؤذن بنے جس لا الہ الا اللہ کی آواز کو دبانے کے لیے مارا جا رہا تھا اس بلال کی اذان جو ہے یہ پورے عالم کے اندر پھیلی. اور تھائی لینڈ کے اندر تو بھائی تو کون ہے اس نے میں فلانی مسجد کا بلال ہوں. مؤذن کا نام ہے بلال. بانگی کا نام ہے بانگی یعنی بلال کہتے بانگی کو نام اس کا کچھ اور ہے لیکن جو بانگی ہے جو مؤذن ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلاں مسجد کا بلال ہوں. اللہ نے پورے عالم میں بات چلائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال خزانچی بنے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے یہ کہتے کہ بلال جنت کے اندر میں نے جو دیکھا تو تیری کھڑاؤں کی آواز میرے آگے آ رہی تھی. ارے بلال تو وہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت کے اندر تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آ رہی تھی. کالے رنگ کا حبشی حضرت بلال جب اس نے ایمان کی طاقت بڑھانے کے لیے مجاہدات
تو اتنا اونچا مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. میرے محترم دوستوں، کہتے 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 تکلیفیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھا دیا بدر کا کہ پوری تیاریوں کے ساتھ آئے مکے کے بے ایمان، اور اللہ میاں نے ان کو تیاری بھی نہیں کرنے دی. ایمان والوں کو تیاری کا موقع بھی نہیں دیا. جیسے تم حضرات آئے ہو 3 دن کے لیے، سال بھر گیا 4 مہینے کی کوئی تیاری کا موقع کر کے نہیں آئے، اور یہاں بات سننے آ گیا جوش، اور ایک دم سے ارے بھائی کیا کروں، تیاری تو ہے نہیں. اب تشکیل والا کہتا ہے میاں بدر والوں مسلمانوں میں کہاں تیاری تھی، ارے بغیر تیاری کے جم گئے اور خدا کی مدد آ گئی، تو تو بھی بغیر تیاری کے جم گیا اور لے خدا کی مدد. بعض ایسے ایمان والے ہوتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہتے بھائی لکھ لو میرا نام، آیا تھا 3 دن کے لیے، لکھ لو میرا 3 چلا، میں تیار ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی گئے تو تھے آگ لینے، لیکن مل گئی دعوت کا کام، پیغمبری مل گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا اللہ میاں ذرا آگ دے دو، میں ذرا بیوی کو سکھا دوں، اس کے بعد پھر دعوت کا کام کروں گا. بالکل نہیں، فوراً نقدہ نقدی وہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیے. تو حضرت یہ بدر کے اندر تیاری کا بھی موقع نہیں دیا، بالکل بے کثیر بے بسی کی حالت میں پہنچے. لیکن تعلق اللہ کا مل چکا تھا، اللہ کی معیت مل چکی تھی، اللہ کی طاقت ساتھ ہو چکی تھی. ایسی اللہ کی مدد آئی، زوردار طریقے پر آئی. انہوں نے گڑگڑانا شروع کیا، انہوں نے گڑگڑانا شروع کیا، اور انہوں نے اترانا شروع کیا، انہوں نے گڑگڑانا شروع کیا، اور انہوں نے اترانا شروع کیا. وہ سارے اتراتے رہے اور یہ سارے گڑگڑاتے رہے، روتے رہے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اتنے روئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر کہ آپ کی چادر مبارک بھی گر گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کولی میں لے لیا اور وہ کہا گیا اللہ کے نبی آپ کی بے قراری ہم سے نہیں دیکھی جاتی. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اس کے بعد پھر جو مارکا ہوا ہے، آسمان سے خدا کی مدد آئی، آسمان سے خدا کی مدد آئی. فرشتے آسمان سے اترے، اور وہ سارے تیاریوں والے جو تھے نا، پہلے تو جنگ ایسے ہوئی کہ ابو جہل جو تھا اس نے 3 آدمی بھیجے، ایک عتبہ، ایک شیبہ اور ایک ولید. ایک گھرانہ تھا یہ ربیعہ کے بیٹے، عتبہ شیبہ کے 2 بھائی، اور ولید جو تھا یہ عتبہ کا بیٹا. یہ تینوں آئے اور فخر کے ساتھ آئے. کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مدینے کو بھیج دیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا ہم ان مدینے والوں سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، یہ کھیتوں والے یہ باغیچوں والے ہماری گریڈ کے آدمی لاؤ. قریش آئے، قریش جو ہمارے گریڈ کے ہو، تب ہم لڑیں گے. ان سے کیا لڑنا؟ ہاتھی کا چوہے سے یہ کوئی لڑائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا دیا. حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا اور ایک تیسرے صحابی، ان تینوں کو بھیجا. شروع ہوئی. اب یہ عتبہ جو تھا یہ تو اس میں لوہے کے اندر لگا ہوا تھا، لوہے کے اندر لگا ہوا تھا. اور جب یہ نکلا تھا وہاں مکے سے تو اس کے جو غلام تھے حضرت عباس، انہوں نے کہہ دیا تھا نبی کے مقابلے پر جا رہے ہو، بچ نہیں سکتے. عتبہ گھبرا گیا، گھر والے رونے لگے. عتبہ سے کہا رک جا. عتبہ رک گیا. ابو جہل نے تانے مارے، ارے تیرے جیسا سردار رکے گا تو سارا مکہ رک جائے گا، ایسے آڑے مکے میں دھوکہ دے رہا ہے عتبہ، نکل. عتبہ جوش میں آیا اور نکلا. گھر والوں نے کہا کہ حضرت عباس کی بات تو بھول گئے کیا؟ ان کا نہیں بھولا. کیا ہوگا؟ ان کا تیز رفتار سواری میں جو جا رہا ہوں اور باہر جانے کے بعد جب دیکھوں گا تو بھیانک منظر ہے تو میں بالکل بھاگ کے آ جاؤں گا. میں گھبرا گئے سارے وہاں. اب یہاں پر ابو جہل کے ساتھی جو تقریباً 950,000 کی مقدار، وہ 313. عتبہ سمجھدار بھی تھا، سہما ہوا بھی تھا. حضرت عباس بھی ان کے ساتھ تھے.
ان بے ایمانوں کے ساتھ تھے حضرت عباس بھی. حضرت عباس پر عتبہ نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہمارا جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کے مسلمان روک رہے تھے تو وہ قافلہ ہمارے مکے آ گیا. ہماری طاقت تو بھرپور ہو گئی, مسلمانوں کے ہاتھ تو آیا نہیں, ہمارا کام بن گیا. اب ہم ہر کی جنگ کریں, ہم مصلحت کی بات ہے جب جنگ میں کریں, ہم واپس چلیں. یہ عتبہ نے کہا. ابو جہل نے کہا کہ آئے ہیں ہم پوری تیاری سے, اور یہ لوگ جو آئے ہیں ان کو تیاری کا موقع نہیں ملا. آئے تھے ہمارا قافلہ تجارت کا پکڑنے کو, وہ انہیں ملا نہیں, تو یہ ساری محنت ہیں. اور ان کے سارے بڑے بڑے نکل کر آئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے, اور حضرت عمر بھی ہے, سارے ہیں. تو لگے ہاتھوں ان کو نمٹاتے چلے. جب آ ہی گئے تو لگے ہاتھوں ان کو نمٹاتے چلے. عتبہ نے کہا دیکھ میں سمجھداری کی بات کہہ رہا ہوں, میں نے ان کا پورا جائزہ لیا ہے. یہ 300 کی مقدار ہے, 13 کو تو کون گنتا ہے, درگاہ 300 کا ہے. چاروں طرف میں نے آدمی بھیج کر دیکھا کوئی ان کی مدد کا سہارا نہیں چاروں طرف, اور جس کی مدد کا سہارا نہیں ہوتا ہے نا وہ جان توڑ کے لڑا کرتا ہے. جس کو سہارے ہو تو جان توڑ کے نہیں لڑتا, پیچھے دیکھتا رہتا ہے کوئی ہے کہ نہیں, کوئی آیا کہ نہیں. اس کے پیچھے دیکھنے کی بات ہی نہیں, آگے بڑھنے کی بات ہے. ان میں کا ایک ایک آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک ہم میں کے ایک ایک کو نہ مارتے, اور کم سے کم ایک کو تو مارے گا ہم میں سے, پھر مرے گا, اور نہیں تو دونوں کو مارے گا. تو ہم 10,500 ہیں, ان میں سے 300 تو کم سے کم مریں گے, تب یہ 300 مریں گے. اب ہم 300 میں سے کون کون مرے گا یہ نہیں معلوم. پھر بتاؤ مکے کا مزہ کیا رہا. اتنے بڑے بڑے چودھری اگر 300 مر گئے تو مکے کا مزہ کیا رہا. لیکن ابو جہل کو جوش تھا, وہ تو دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ فیصلہ دکھا دے, فیصلہ کر دے. ان لوگوں نے ہماری سینکڑوں سال کی ترتیب کو بدل دیا, اور گھر گھر کے اندر 2 پارٹیاں بنا دی, ایک مسلمان ایک کافر, ایک مسلمان ایک کافر. فیصلہ کر دے. ابو جہل نے بھی وہ بجا دیا. اعلان ہوا پہلے 3 ٹائم جان. تو عتبہ کو بہت سی جگہ پیچھے ہٹا تھا نا, تو تھوڑی سی بہادری بھی دکھانی تھی. میں نہیں جاؤں گا. اس کا بھائی شیبہ کہ میں بھی جاؤں گا. عتبہ کا بیٹا ولید کہا میں بھی جاؤں گا. یہ تینوں گئے. وہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا, اور تیسرے ایک اور تھے ابو عبید امین, یہ تیسرے صحابی ہیں. ان تینوں نے جو وار کیے تو عتبہ وہی تھے, شیبہ وہی تھے, ولید کے تو وہی تھے, اور یہ دونوں صحیح سالم حضرت علی حضرت حمزہ. اور یہ جو تیسرے صحابی تھے ان کے اندر زخم آیا, بڑا کاری زخم. 3 دن کے بعد وہ شہید ہو گئے, وہ دونوں بچ گئے. اب ان کے یہاں کھلبلی مچ گئی, پوری فوج کے اندر کھلبلی مچ گئی. اتنے بڑے بڑے دن چلے گئے ہمارے. دیر وہ ابو جہل جو تھا وہ ہمت بندہ رہا, ارے وہ مر گئے, ارے میں تو نہیں مرا, میں تو ہوں, گھبرانے کیوں ہو. یہ 3 کی جنگ اچھی لے, ایک دم سے حملہ کر, ان پر ایک دم سے حملہ کر. یہ 3 کی کیا, ایک دم سے حملہ کر دو بس, مت دیکھا. وہاں سے ایک دم سے حملہ ہو گیا. اب جہاں جو تیاری تھی وہ اللہ کی غیبی مدد آئی. وہ مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے ایمان کی طاقت رکھنے والوں کے ساتھ اور ایمان کے کام کرنے والوں کے ساتھ. جو مجاہدات آتے ہیں مجاہدات کے اندر خدا کی مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسے گٹھلی کے اندر پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے, اور درخت کے اندر سالانہ آم چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ہر آم میں پھر ایک گٹھلی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح جو ایمان کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ خدا کی مدد چھپی ہوئی ہوتی ہے. حضرت جبریل آ گئے. حضرت جبریل نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یوں کہا کہ ایک مٹھی مٹی لے لو, اور ایک مٹھی مٹی لے کر اسے یوں پھینکو. قیامت تک کے لیے ایک بات بتا دی کہ ایمان کا کام کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مددیں, آسمانی مددیں, غیبی مددیں آتی چلی جائیں, اس کے باوجود
جتنا اپنے بس میں ہے اتنا ظاہری اسباب اختیار کیے جائیں، اصل کام چلے گا اللہ کی مدد سے۔ اور وہ ظاہری سبب کیا اختیار کیا؟ مٹی اٹھاؤ ایک مٹھی اور ان کی طرف یوں پھینک دو۔ اب انہوں نے مٹی اٹھائی ایک مٹھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یوں پھینک دی۔ اب ظاہر ہے کہ 950 کے مجمے میں ایک مٹھی مٹی کیا کام کرے گی؟ لیکن کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی کرنے کا ضابطہ انسان ہے۔ انسان جب اللہ کی بات کے ماننے میں مجاہدہ برداشت کرتا ہے تو مجھے اللہ کی مدد آتی ہے۔ وہ مٹی ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ گئی۔ اب آنکھ میں جب پہنچی تو انہوں نے آنکھ مسلنی شروع کی، وہ تو آنکھ مسلتے رہے۔ کتنی دیر میں انہوں نے آنکھ مسلی، اتنی دیر میں صحابہ جو لگے تو چند گھنٹے کے اندر کام تمام کر دیا۔ 70 تو بڑے بڑے سردار ان کے قتل اور 70 بڑے بڑے سردار ان کے ہو گئے قیدی، اور باقی جتنے تھے وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، مکہ مکرمہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اور اللہ کی مدد آ گئی۔ خوب شور سے اللہ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی نا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہاں وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ وہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اور یہ 3 دن کے لیے آئے اور سال بھر کی جماعت کے نام لکھوا دیا، اور سال بھر کی جماعت کے نام لکھوا دیا تو بھائی سال بھر کے اندر بہت سے کام بھی تو ہوتے ہیں آدمی کو، گھر کے کوئی لڑکے لڑکی کی شادی کا، کوئی لین دین کا، سارے کام ہے۔ مولوی صاحب نام تو لکھوا دیا جوش میں آ کے، لیکن میرے بہت سے کام ہیں، میں کیا کروں؟ بھائی تو ظاہری اسباب کے اندر واپس جانے والوں کے ذریعے اس کا انتظام کر دے، تیرے بیٹے شادی کرا دیں گے، تیرے پارٹنر جو ہے وہ قرضے کے لین دین کر دیں گے۔ مولوی صاحب بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی جو ہے بہت ہی ناک دھو چڑھانے والی ہے اور وہ آتے سے باہر ہو جائے گی۔ جب معلوم ہوگا یہ 3 دن کے لیے گیا اور سال بھر کے لیے چلا گیا، ارے بھائی کوئی جانے والے کو کہہ دے کہ تیری بیوی یا ماں جس کا تیری بیوی سے تعلق ہو وہ اس کا ذہن بنا دے، کان میں بات ڈال دے، ایک خط ڈال دے کسی مبلغ کے اوپر وہاں، تو وہ اپنی والدہ کو بھیج دے گا۔ چاہے بھائی ہم نے تو کئی مرتبہ اسی تشکیلیں کی، اور سال بھر کو چلا گیا، اور جو خط ڈال دیے جانے والوں نے کچھ کہہ دیا۔ جب سال بھر پورا کر کے آیا تو وہ میں اس کے پیچھے سنا رہا، میں نے کہا بھائی تیرے پیچھے ضرور سننے چاہیے کیا ہے۔ اس نے کہا ہماری صاحب سارا معاملہ بہت بڑھیا ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ ان کا خط ڈالا تھا میں نے وہ تو کچھ نہیں کیا، جب تم نے گھر تو میرے کو جانے نہیں دیا تھا، تو میں نے کہا خط تو نے نہیں ڈالا تھا، وہ تو اللہ نے ڈالا تھا۔ جیسے مٹھی ڈالی تھی وہ تو اللہ کیا کہتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ تو وہ جو لیٹر تو نے ڈالا تھا ظاہر کے اندر تو نے ڈالا تھا، لیکن حقیقت میں اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر دی۔ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب میرے اتنے کام نہیں بنے، لیکن ان کے نہ بننے کے اندر جو خیر تھی وہ واپس جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اگر وہ کام بنتے تو اور زیادہ پریشان ہوتا۔ میں آپ کو بات کیا سمجھا رہا تھا، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ ایمان کا اور دین کا کام کرنے والوں پر، صحابہ پر اتنی تکلیفیں آئی، ان کی تکلیفوں پر اللہ کا دین پھیلا، خدا کی رحمت برسی، دنیا کے اندر امن و امان آیا۔ ان کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہتا کہ تمہارا اللہ کون، تمہارا اللہ کیا ہے، تو کہتے ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے اندر اس سے مدد اٹھائی، اور ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا اللہ ایسا، ہمارا اللہ ایسا۔ اور آج کے مسلمانوں پر پورے عالم کے اندر جو تکلیف ہے اللہ کے دشمنوں کی طرف سے آ رہی ہے، یہ تکلیفیں کچھ ایسی بن گئی کہ جن مارکوں کے اندر یہ زیادہ تکلیفوں میں آئے تو ایک ریڈیو کے اندر کا اعلان
کہ کہاں گیا تمہارا وہ اللہ جس نے فلاں موقع پر تمہارا ساتھ نہیں دیا، جو میناروں پر کھڑے ہو کر تم اللہ اکبر کہتے ہو، کہاں گیا وہ تمہارا اللہ اکبر؟ اس موقع پر کہاں تھا؟ اللہ اکبر کہتے کہتے تم تھک گئے۔ تو میں ذرا تفصیل سے کہہ رہا ہوں، ریڈیو میں اتنی تفصیل نہیں ہوتی، ایک دہریہ مختصر سے جملہ کہہ دیتا ہے ریڈیو کے اندر، اور اس کے جملے پر کروڑ نوجوان مسلمان دہریت کے خیال کا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسے مارکوں کے موقع پر جب جماعتیں کام کرنے کے لیے گئیں تو مسجد کے اندر نوجوان پہاڑا کر رہے، جماعتوں نے سمجھا کہ بھائی تو مسلمان ہے اور مسجد میں پہاڑا کر رہا ہے، انہوں نے کہا جا، خدا نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ کہاں دیا؟ اللہ اللہ کرتا ہے، کیا اللہ اللہ کرتا ہے؟ میں تو کروں گا یہ بہانا، اس نے مسلمانوں کا تو ساتھ دیا نہیں، اس نے تو یہودیوں کا ساتھ دیا۔ تو ریڈیو کی ایک تقریر کروڑ نوجوانوں کو بحریہ بنا دیتی ہے، باوجود اتنی تکلیفیں اٹھانے کے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کی مددوں کو اتروایا، تو اس زمانے کا آدمی اگر پوچھتا کہ تیرا اللہ کون ہے تو فوراً جواب دیتے کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اتارے، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہزاروں کے لشکر کو گھوڑوں سمیت دریائے دجلہ کے اوپر تیرایا، جس کے دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں فارسی موجود تھے، اور جن صحابہ کے اوپر اللہ کی مدد آئی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ میرے محترم دوستوں، یہ خواب کا قصہ نہیں ہو سکتا، ارے تاریخ کی کتابوں میں سے یہ قصہ مٹایا نہیں جا سکتا، جو قصہ ہزاروں کے اوپر ہوا تھا اور جس کے دیکھنے والے لاکھوں تھے، اور وہ لاکھوں جو فارسی تھے انہوں نے بالکل یہاں کشتیاں بھی ہٹا دی اور پل بھی ہٹا دیے تاکہ یہ لوگ یہاں مرے، کیونکہ اگر یہ لوگ رہ گئے تو ان کے ساتھ آسمانی مددیں ہیں، ہم آسمانی مددوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک سارے ظاہری اسباب ہٹا دیے اور یہ گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر پانی کے اوپر تیر کے لیے پہنچے تو کہنے والا یہ کہتا تھا اس دور کے اندر کہ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے حضرت حضرمی کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا، اور جس نے حضرت سعد بن وقاص کے لشکر کو پانی کے اوپر چلایا، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس وقت ہرقل روم کے دربار میں ہمارے سفرا پہنچے ہیں اور جا کر دعوت دی ہے کہ ایک مرتبہ جب لا الہ الا اللہ اکبر کہا گیا تو جو قیصر روم تھا اس کا پورا محل حرکت کے اندر آ گیا اور وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا، اور وہ ہرقل روم کہنے لگا کہ جب تم لا الہ الا اللہ اکبر کہتے ہو تو ہر وقت مجھے بتانا بھینا کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ تو ہرقل روم کہتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ تم جب بھی لا الہ الا اللہ اکبر کہو تو تمہارے مکانات میں ہلنے لگے، اگر میری تمنا پوری ہوئی تو میں یوں کروں گا، لیکن میری تمنا پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ تو صرف ہمارے اوپر خدا کا جو روم ہے وہ ڈالنے کے لیے تمہارے اس کرنے پر ہمارے بہلا کھل رہے۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے غزوہ خندق کے موقع پر 5 آدمیوں کا کھانا 1500 آدمیوں کو کھلایا، ہمارا اللہ وہ ہے کہ غزوہ سیف البحر کے اندر حضرت ابو عبیدہ جماعت لے کر جا رہے ہیں اور راشن بالکل ختم ہو گیا، کوئی کھانے کا انتظام نہیں رہا، تو ہمارے اللہ نے سمندر کے اندر سے اندر مچھلی ڈالی جس کو 300 آدمیوں نے 18 دن تک پیٹ بھر کر کھایا، بغیر روٹی کے کھایا۔ ہمارا اللہ وہ ہے کہ جو خالد چکی کے اندر سے آٹا نکال کر دکھایا اور خالد تنور میں سے روٹیاں نکال کر دکھائی، اور ہمارا اللہ وہ ہے کہ جس نے بدر کے موقع پر ہماری لکڑیوں سے تلوار کا کام لیا، اور ہمارا اللہ وہ ہے جب وہ یہ تقریریں کرتے تھے تو لوگوں کے دل ہلتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا نام لے لے کر عیسائی عورتیں 600 سال تک ڈرا ہو کرتی تھی کہ آ گئے حضرت عمر اور آ گئے حضرت خالد۔ ایک روگ تھا پورے عالم کے اوپر اور پورا عالم سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو اللہ اللہ کہتے ہیں
یہ کوئی بوگس بات نہیں ہے. اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے. جب ان کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی تو اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے. میرے محترم دوستوں، ارے تکلیف ہے تو آج کا مسلمان بھی اٹھا رہا ہے. اس کی تکلیفوں سے دہلی پھیل رہی ہے اور تکلیفیں صحابہ نہیں اٹھ رہی. ان کی تکلیفوں سے امن و امان پھیلا اور ایمان پھیلا. کیا وجہ تھی؟ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی اللہ کے دین کی دعوت کی بنیاد پر، جس کے ذریعے ان کے ایمان میں طاقت پیدا ہوئی. ایمان میں طاقت پیدا ہوئی تو اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہو گئی. اور انہوں نے جو آج تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے وہ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اٹھائی جا رہی. اللہ کے دین کی دعوت کے کام کو چھوڑ کر یہ تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہے. ان تکلیفوں کے اٹھانے سے اللہ کی تعریف نہیں آ رہی بلکہ اور زیادہ گہری پھیلتی چلی جا رہی ہے. ارے میاں جب تکلیف اٹھا کہ مخلوقات کا یقین نکل جائے. وقال موسیٰ یا قوم